بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں ڈاکٹر جو بنا ہے وہ درزی بننا چاہتا تھا، اور جو درزی بنا ہے وہ پلمبر بننا چاہتا تھا، اور جو پلمبر بنا ہے وہ سیاست دان بننا چاہتا تھا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک دوست سے جب میری بات ہونے لگی تو اس نے کہا کہ حکیمت بات یہ ہے کہ ہم ایسے بدقسمت ملک کے شہری ہیں، ایسے بدقسمت ملک کے رہنے والے ہیں جہاں پر اگر دیکھا جائے اگر بم دھماکے نہ ہوں تو بس دریا میں جا گرتی ہے، اور اگر بم دھماکے نہ ہوں تو سیلاب آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے کہ اسلام آباد میں اس ٹائم جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے وہ سیاست کھیل رہا ہے، اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی سیاست کھیل رہے ہیں۔ عمران خان جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے سامنے آیا اور وہ آتے ہی چھا گیا۔ میں رات کو بھی بنی گالا میں تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں بنی گالا سے ہی ہو کے آیا ہوں، وہاں کارکنوں کا جوش دیکھ کر خود حیران ہو گیا۔ لیکن یہاں بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ ہم ایک فیصلہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں کر پا رہے، کیونکہ اس ملک کو صرف ایک فیصلہ کرنا تھا اور وہ تھا الیکشن کا، عوام کے پاس جانے کا، لوگوں کے پاس جانے کا، لیکن ہم نے وہ سارے جو ملک کو چلانے کے لیے ایک اہم فیصلہ تھا اس کے بدلے میں ملک کے حالات کو ایسا کر دیا کہ آپ پاکستان میں آپ جہاں چلے جائیں دیکھیں چھوٹے شہروں میں جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے، اور جو ہمارے جو دریا کے ڈیلٹا کے علاقے ہیں وہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور یہاں اسلام آباد میں جہاں حکیم اتر بیٹھا ہے یہاں پر آپ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی سیاست کھیل رہی ہے۔ اب یہ ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرا کٹا کھول لیا جاتا ہے، اور ابھی دوسرے کٹے کا فیصلہ نہیں ہوتا تو تیسرا کٹا کھول لیا جاتا ہے۔ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور جو چھوٹے زمیندار تھے، جو چھوٹے کاشتکار تھے، جو جانور پالتے تھے، آج ان کے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں جانور مر چکے ہیں، اور وہ اپنے جانوروں کو لے کر جنگلوں میں جا کر چھوڑ آتے ہیں کیونکہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیماری کا علاج تو تب ہوتا جب ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ عوام کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے۔ عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی گالا میں پوزیشن یہ ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے دو متحارب جو ہے وہ فورسز آپس میں ٹکرانے کو تیار کھڑی ہیں۔ ایک طرف اسلام آباد پولیس ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ بدقسمت پاکستان ہے۔ عمران خان جب آیا اس ملک میں، جب اس نے 3.5 سال حکومت کی تو چاہیے یہ تھا کہ عمران خان کو 5 سال کرنے دیے جاتے، اور وہیں سے ہی تباہی کا آغاز ہوا جب رجیم چینج ہوئی، جب امریکہ کے کہنے پر، جب دوسرے ممالک کے کہنے پر عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور عمران خان کے تختہ الٹنے کے بعد یہ تصور کر لیا گیا، چونکہ یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جو جماعت جاتی ہے، جیسے نون لیگ کو دیکھ لیں، جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو نون لیگ کا ایک ورکر بھی روڈ پر نہیں آیا، لیکن جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو ہوا کیا؟ چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہے، کیونکہ بھوک سے بلکتے بچے، بھوک اور بڑھاپے سے تڑپتے ہوئے ماں باپ کو دیکھ کر یہ نوجوان اب کسی صورت میں آپ کو بتا دوں کسی صورت جو ہے وہ نون لیگ پر، فضل الرحمان پر، یا یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور یقیناً نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ جو حالات ہیں اسلام آباد میں جو گلیوں میں دیکھ چکا ہوں، جو سراسمگی کی حالت ہے، جو خوف کے جو سائے اسلام آباد پر منڈلاتے مجھے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اوپر جائے اور غریب کی حالت بدلے؟ غریب کی حالت بدلنے کے لیے کیا ہوگا؟ غریب کی حالت کے بدلنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم الیکشن میں جاتے اور جس کو عوام منتخب کرتے اس کو کرسی دے دیتے اور اسے کہتے کہ لو اب ملک چلاؤ، اس ملک کی نیا کو پار لگاؤ۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے کم از کم اسلام آباد کی فضاؤں میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ
کیونکہ اسلام آباد کی فضاؤں میں جو دیکھیں، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں، آپ جو ہے ہماری عدلیہ کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، کیس جو ہیں وہ جو ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں کہ جن لوگوں نے آج سے 5 سال پہلے کوئی ریٹس دائر کی تھی، کیسز دائر کیے تھے، ابھی تک ان کی باری نہیں آ رہی۔ لیکن ہم نے عدلیہ کو بھی دیکھیں، اس میں بھی ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے، اس میں بھی ہمارے اداروں کا قصور ہے کہ ہم نے عدلیہ کو بھی سیاست پر لگا دیا۔ اس سے پہلے جیسے میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہم جو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، ہم نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا، اور وہ کرتا کیا، وہ گردے نکال کے بیچ کے کھا جاتا ہے۔ جو تاجر نہیں بنتا تھا اس کو ہم نے تاجر بنا دیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کام تولتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، اور جو دودھ نہیں بیچنا چاہتا تھا، جو بھینسیں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس کو ہم نے بھینسوں کے باڑے دیکھ کے حوالے کر دیے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں پانی ملا کر ہمیں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ جو ہماری کتھا ہے، یہ ہماری پاکستان کی داستان ہے جو 73 سال سے 75 سال سے، اور ہمیں دیکھیے کہ 75 سال میں ہم 75.5 روپے کا جو ہے وہ نوٹ جاری کر رہے ہیں۔ 75.5 روپے کا ایک نوٹ جاری کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کس قبیل کے، کس ذہن کے اور کس سوچ کے مالک ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، پوری دنیا میں پاکستان تیسرے سے چوتھے نمبر پر ہے، جہاں سے پی ایچ ڈی نوجوان دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان، ایم فل اور اس طرح کے جو نوجوان ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ان کو کم از کم آج کے دنوں میں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے تو 92-93 کی غالباً قرض مکاؤ ملک بچاؤ والی مہم بھی یاد ہے۔ اور ابھی مجھے کل بھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ 72-73 میں سندھ کے اسی پانی میں کھڑے تھے جہاں آج مراد علی شاہ کھڑے نظر آتے ہیں، آج بلاول بھٹو کھڑا نظر آتا ہے، آج مولانا فضل الرحمان کھڑے نظر آتے ہیں، آج شہباز شریف کھڑے نظر آتے ہیں، جو 70 سال پہلے 72-73 میں جو پانی سندھ میں آتا تھا، جو سندھ کے ڈیلٹا میں آتا تھا، جو ہمارے بلوچستان میں آتا تھا، جو ہمارے سرائکی علاقوں کے سرائکی ڈنگروں کو بہا کر لے جاتا تھا، وہی پانی آج بھی اسی طرح آ رہا ہے، آج بھی اسی طرح پاکستانی مر رہے ہیں، آج بھی اسی طرح جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آج بھی اسی طرح چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام آباد کے حلقوں میں صرف ایک ہی پکار ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھڑوائی جائے، کسی طریقے سے عمران خان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کسی طریقے سے عمران خان کی نوجوان فوج کو اس سے علیحدہ کیا جائے، تاکہ دیکھیں یہاں پر یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے، یہ جو حکمران بیٹھے ہیں انہیں اپنی 40 سالہ جو سلطنت ہے وہ ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کو وہ انسان ڈوبتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ان کو اپنی 40 سالہ سلطنت ڈوبتی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہے، کیونکہ یقیناً عمران خان ان کی سلطنت کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ڈبونے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور یقیناً میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کچھ ہوا، اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اگر عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ آیا، تو مجھے کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا۔